تو ان کے پاس بیٹھنے سے آدمی سیکھتا ہے. میرا خیال ہے کتابوں سے زیادہ آپ اہل علم کی صحبت سے سیکھتے ہیں. صحبت بڑی چیز ہوتی ہے. پھر ضیاء الحق کا زمانہ جب ختم ہوا نا تو جنیجو صاحب کے دور میں تھوڑی آزادی ہوئی تو سیمینارز بہت ہوتے تھے لاہور. جی بالکل ہوتے تھے. تو ہم پہنچ جاتے تھے فلیٹیز میں، پرل کانٹیننٹل میں. ایک تو ہمارا بڑے ہوٹلوں سے ایکسپوجر ہو گیا اس طرح سے وہاں پہ بڑے ہم تو ایک لوور مڈل کلاس سے تھے نا، تو ایک اپر کلاس کی وہ انوائرمنٹ دیکھنے کو ملی. دوسرے یہ کہ بڑے بڑے لوگوں کو سننے کا موقع ملا. صفدر میر تھے اور پھر آئی رحمان اور بڑے اسکالرز وہاں پر آتے تھے، ڈاکٹر مبارک علی اور اشفاق صاحب ایک جو پرنسپل گورنمنٹ کالج کے وہ بھی تھے. تو ان سیمینار سے ہم نے بہت سیکھا. اچھا. لاہور کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں، ظاہر ہے اتنے اچھے نہیں ہیں اور اس میں بہت سے مسائل ہیں سیاسی طور پہ اور علمی طور پہ بھی ہم اتنا ایڈوانس نہیں ہو سکے، لیکن لاہور میں یکجا روزگار شخصیات پیدا ہوتی ہیں. بہت بڑی. لاہور کا ایک کمال یہ ہے کہ یہاں پہ ہر شعبے کے بڑے بڑے آرٹسٹ، بڑے ادیب، یہاں کا کچھ ماحول ایسا ہے، دانشور. قرآن کی سب سے زیادہ تفسیریں بھی لاہور میں لکھی گئی ہیں. اور مصور کتنے بڑے بڑے مصور آپ دیکھیے نا کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہوں، مولانا مودودی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں. قرآن کے اوپر سب سے زیادہ جو لکھا گیا ہے جاوید، وہ لاہور ہی سے لکھا گیا ہے. تو لاہور کو یہ ایک پھر اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر ایک بڑے بڑے لوگ اپنے طور پہ نکل کر پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اوور آل ماحول اتنا شاید کنڈیوسو نہیں ہے چیزوں کے لیے. تو وہ جو میرا تجربہ یہی ہے کہ جو آدمی اپنے کورس کے علاوہ یعنی سلیبس سے علاوہ جو ایکسٹرا کریکولر اور انٹلیکچوئل سرکلز میں سیکھتا ہے. پھر ہم نے اس زمانے میں اسٹڈی سرکلز بھی بہت کا رواج تھا، اس میں بھی شریک ہوئے، تو یہ سب چیزیں سیکھیں. تو اسلم ملک صاحب مجھے پھر جرنلزم میں جب کھینچ لائے تو پھر میں نے ویو پوائنٹ ایک رسالہ تھا لیفٹ کا، مظہر علی خان، گریٹ مظہر علی خان، بااصول آدمی اور بہترین آدمی، طارق علی کے والد صاحب، بڑے لوگ تھے اور سر اسکندر حیات سے کے خاندان سے تعلق تھا. تو ایک یہ لارنس روڈ پہ ان کا دفتر ہوتا تھا. یہ رحمان، حسین نقی اور زم، ظفر اقبال مرزا جو لاہوری کے نام سے کالم لکھتے تھے، ظفر یاب احمد، ترقی پسند لوگ، جی ترقی پسند اور لیفٹ کے لوگ. تو اچھا میں نے 1986 میں کراچی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا اجلاس ہوا. جی. جب فضا تھوڑی سی آزاد ہوئی نا تو سبت حسن اور شوکت صدیقی نے وہ اجلاس وہاں برپا کیا، جو وہاں کے میٹروپول ہوٹلس میں بڑا خوبصورت تھا. اس میں اجلاس ہوتے تھے یا پریس کلب کے لان میں ہوتے تھے. تو میں اس میں ینگسٹ ڈیلیگیٹ تھا. فخر زمان اور یہ سب لوگ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا. اور وہ بڑا ایک اٹ واز کوائٹ این ایکسپیرینس. وہاں پھر ہمیں سندھی، بلوچی، پختون سب اسکالر سے ملنے کا، انہیں سننے کا. اصغر علی انجینئر انڈیا سے آئے ہوئے تھے، حاجرہ مسرور تھیں وہاں پر، ان سب سے موقع ملا. تو لاہور اب پھر جب میں نے ویو پوائنٹ جوائن کیا تو پھر میں ایک ڈسپلن میں آ گیا. اچھا. اب ایک اسٹرکچرڈ اس میں بھی تو آزاد ایک ہوتی نا زندگی. تو پھر 90 سے یہ سفر شروع ہو گیا جرنلزم کا، اور میں نے اس میں کچھ عرصہ پہلے میں نے اس سے پہلے پروف ریڈنگ بھی کی. اچھا. فرنٹیئر پوسٹ اخبارات میں، فرنٹیئر پوسٹ میں. تو اس سے میری انگلش کو بہت فائدہ ہوا، اسپیلنگس کو بہت فائدہ ہوا، میرا ایکسپریشن امپروو ہوا. تو پاکستان میں ذرا پروف ریڈر کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن حالانکہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. دنیا میں تو اس کو بہت بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کا مجھے آل الانگ انگلش جرنلزم میں نے کیا تو بہت فائدہ ہوا کہ میری وہ کافی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہو گئیں اس میں. اور ویو پوائنٹ سے پھر ٹریننگ ہوئی، اور وہ ایک طرح کی اکیڈمی تھی. وہاں پہ طاہر مرزا جو بعد میں ڈان کے ایڈیٹر میں، زم اور آئی رحمان جائنٹ اپنے سب لیفٹ اورینٹڈ لوگ تھے، ظفر یاب احمد، ان کی صحبت میں کام. اچھا میں نے اس زمانے میں آپشن تھی کہ نیوز نیا لانچ ہوا اس میں چلا جاؤں، تو میں نے آپٹ کیا کہ میں ویو پوائنٹ میں رہوں. اور چھوٹا سا پیپر ہے، ویکلی ہے، لیکن یہاں مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو وہ طاہر مرزا میری کاپی ایڈٹ کرتے تھے، زم ایڈٹ کرتے تھے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ویو پوائنٹ میں اعلیٰ ایتھکس پہ عمل کیا جاتا تھا. جی بالکل. جو مظہر علی خان تھے وہ پہلی لائن سے آخری لائن تک ہر لفظ پڑھتے تھے، پروف وہ پڑھتے تھے. وہ ایڈیٹوریل ڈکٹیٹ کراتے تھے، پرانے سٹائل کے آدمی تھے، سٹینو کو ڈکٹیٹ کراتے تھے.
اور پوری ان کا ایک ریفرنس سیکشن تھا جس میں 20-25 اخباروں کی کٹنگ کاٹ کے موضوعات کے حساب سے ترتیب دے کے رکھی جاتی تھیں، تمام اخبارات کی فائلیں بنائی جاتی تھیں، اور بہت سادہ تھے، کھدر کے کپڑے، لائف بوائے کا صابن استعمال کرتے تھے، اپوائنٹمنٹ لے کے بات کرتے تھے، ویسے نہیں ملتے تھے کسی سے. اور وہ جو ایڈیٹوریل لکھتے تھے اس کو طاہر مرزا ایڈٹ کرتے تھے، ظفر اقبال مرزا زم ایڈٹ کرتے تھے، اس میں بعض اوقات چینجز کرتے تھے، اور وہ اعتراض نہیں کرتے تھے، وہ ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر. اب یہ ہمارے میں نے بعد میں ایسے کالم نویس دیکھے ایک لفظ بدل دو، وہ کہتے ہیں یہ کیوں بدل دیا. وہ اتنے معیاری لکھنے والے، وہ بھی اپنے چیز کو کیونکہ جو لکھنے والا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اوور لک کر جاتا ہے. جی بالکل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ٹون ڈاؤن کرتے تھے، کوئی سخت لفظ لکھ لیتے تھے تو بعد میں ریویژن میں اس کو تھوڑا سا نرم کر کے لکھتے تھے. میں نے اس زمانے میں ہیریٹیج پہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بنائی کہ اس زمانے میں 90 کی بات ہے، 91 کی، کہ ہمارے جو مختلف مونیومنٹس پہ وہ بہت زیادہ ایمفیسس دیتے تھے کہ لکھو. تو میں نے شالامار، شاہی قلعہ، یہ جو جتنے مونیومنٹس ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی کہ ان سے کتنی آمدن ہوتی ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، کون کس حالت میں ہے مونیومنٹ. مختلف انٹرویوز کیے. ایک ولی اللہ صاحب ہوتے تھے جو آثار قدیمہ کے محکمے کے ہیڈ تھے، مغل صاحب جو تھے وہ فیڈرل محکمے کے ہیڈ تھے، اور کامل ممتاز جو آرکیٹیکٹ ہیں، اور میکسیم بھی آرکیٹیکٹ ہیں، ان کے انٹرویوز کیے. تو اب جب رپورٹ تیار ہو گئے، انٹرویوز، میرا رائٹ اپ، سب چیز، تو اب ہوا کہ اس کو ٹائٹل سٹوری بنایا جائے گا. اور ٹائٹل سٹوری پہ عنوان کیا دیا جائے کہ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے یا اس طرح. تو انہوں نے سب کو کاٹ کے آخر میں بہت سافٹ سا لکھا، سیونگ دا ہیریٹیج. واہ کیا بات، کیا بات، پازیٹیو اور انڈر اسٹیٹمنٹ. بہت اچھے، بہت اچھے. تو یہ وہ ایک یعنی پرانے جو پھر وہ کہتے تھے کہ کوٹ کرو، بغیر ورژن لیے کسی کا نہ لکھو. یعنی آپ کسی کے بارے میں بات کر کے لکھ رہے ہیں تو اس کا ورژن لو. حالانکہ ہم سمجھے جاتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ، لیکن ہم ایل ڈی اے سے بھی اس کا ورژن لیتے تھے. یعنی بیلنسڈ قسم کا وہ ہوتا تھا سارا.